اللهم صل على محمد وآل بسم الله محمد. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم، صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد، لا سيما على الإمام المهدي المنتظر ثاني عشر صاحب العصر والأمر والزمان، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. ناظرین کرام، اگر ہم اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اسلام میں کچھ ایسی شخصیات، ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جن کے زندگی کی اہم پہلوؤں کی طرف اگر ہم نگاہ کریں، اگر ہم ان کی اہم زندگی کی طرف غور و فکر کریں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو ہمیں ان کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ عمل مل سکتا ہے. ان کی زندگیاں ہمارے لیے اسوائے حسنہ بن سکتی ہیں. انہی ایسی شخصیات میں سے ایک شخصیت، ایک عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنا مال، دولت، ثروت، تمام تر چیزیں اسلام کی راہ میں خرچ کر دیں. اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں ان کا ایک خاصا ہاتھ ہے. وہ ہیں حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی پوری زندگی اسلام کی راہ میں، اسلام کی بنیادیں مضبوط کرنے میں ان کا بہترین ہاتھ ہے. انہوں نے اسلام کی راہ میں اپنا مال، دولت، اپنی تمام تر ثروت اسلام کی بنیادیں مضبوط کرنے میں استعمال کر دی. قرآن کریم میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تعارف اور ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اگرچہ واضح الفاظ میں اور ظاہری الفاظ میں بیان نہیں کی گئی وہ تعریف، لیکن یعنی اسرار کے حساب سے اور پوشیدگی کے حساب سے جب مفسرین جب تفاسیر کرتے ہیں تو ایسی آیات ملتی ہیں کہ جن میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا واضح کردار اور ان کی تعریف نظر آتی ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی یاد میں گزار دیتے ہیں. اگر ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فضائل، کمالات اور کرامات کی طرف نظر کریں تو خود خداوند کریم اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی تعریف کرتے ہیں. پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فضائل اور کمال کے حساب سے ایک خوبصورت روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ روایت زرارہ محمد بن مسلم سے ہے کہ زرارہ اور محمد بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا، مجھے معراج پر بلوایا گیا تو معراج سے واپس ہوا تو میں نے حضرت جبرائیل امین سے عرض کی، میں نے حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ اے جبرائیل امین، اگر تمہاری کوئی حاجت ہے، تمہاری کوئی ضرورت ہے تو پھر بیان کر. تو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب آپ زمین پر جائیں تو میری طرف سے اور خداوند کریم کی طرف سے حضرت خدیجہ پر سلام بھیجیے گا. سبحان اللہ، حضرت خدیجہ کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ خداوند کریم رب ذوالجلال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پر سلام و صلوات بھیجتے ہیں. جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر آئے اور حضرت خدیجہ سے ملاقات ہوئی تو پورا واقعہ پیش کیا.
تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، اب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا وہ مقام و مرتبہ اور اعتقاد دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ ہی سلام ہے، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم سلام ہے۔ تو حضرت خدیجہ کا ایک معرفت دیکھیں، حضرت خدیجہ کی کتنی عظیم معرفت ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ اللہ ہی سلام ہے اور اللہ کی طرف سے ہی سلام پہنچتا ہے، اور اللہ تمام سلام اللہ کی طرف سے ہی پلٹتے ہیں۔ یہ ہے مقام اور منزلت حضرت خدیجہ کے اعتقاد اور معرفت کا۔ عزیزان محترم، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مقام اور منزلت یہ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ کا تمام مال و دولت اسلام کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمات نازل ہوئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمات پیغمبر اکرم کو عطا کی ہیں، ان میں سے حضرت خدیجہ کے مال، حضرت خدیجہ نے جو مال اسلام پر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خرچ کیا ہے، تو حضرت خدیجہ کے عطا کیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ اپنا عطا کیا ہوا مال قرار دے رہا ہے، اور فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا، جب ہم نے تمہیں تہی دست پایا، جب ہم نے تمہارے پاس کوئی مال و ثروت نہ تھی، تو ہم نے تمہیں مالدار بنا دیا۔ کس کے ذریعے مالدار بنایا؟ خداوند کریم نے رسول خدا کو۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال و دولت کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالدار ہوئے، اور بہت سارے ایسے مقامات پر خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے وفات کے بعد بھی، ان کے گزرنے کے بعد بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد فرماتے ہیں، اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد فرما رہے ہیں، تو اسی گھر میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ اس بوڑھی قریش کی خاتون کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس ایک بہترین اور نوجوان خواتین ہیں، آپ کے پاس جو ہے ازواج بہترین خوبصورت ازواج ہیں، تو پھر آپ اس بوڑھی قریش کی خاتون کو کیوں یاد کرتے ہیں، بوڑھی زوجہ کو کیوں یاد کرتے ہیں، جبکہ وہ گزر گئی ہیں؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوئے، ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت خدیجہ وہ عظیم خدیجہ ہیں، وہ عظیم بیوی ہیں، اور میری بہترین تمام ازواج میں سے بہترین اور افضل ترین زوجہ حضرت خدیجہ ہیں، اور امہات المومنین میں سے افضل ترین ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے مجھے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال و دولت مجھے اس وقت کام آیا کہ جب تمام لوگ اپنے اموال سے مجھے دور کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میں بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ یہ مقام اور منزلت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال خدیجہ، مجھے کسی مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت نے مجھے پہنچایا ہے۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اموال کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے مقروضوں کے قرض ادا کرتے تھے، ان کے مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کی مدد کرتے تھے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال کے ذریعے سے۔ اور شعب ابی طالب کے محاصرے کے دوران حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال ہی بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم کے کام آیا۔ بنی ہاشم کا تمام شعب ابی طالب کے محاصرے میں، شعب ابی طالب کے لاک ڈاؤن میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال، دولت اور ثروت کام آئی،
شاب ابی طالب کا محاصرہ جو 3 سال کا تقریباً محاصرہ ہے کہ اس میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال کم آ گیا ہے کہ جب تمام قریش کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے تو کس کا مال ان بنی ہاشم کے خاندان پر اور عبد المطلب کے خاندان پر خرچ ہوا ہے، صرف ہوا ہے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال خرچ ہوا ہے۔ یہی ایک عظیم احسان ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا۔ ہمیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے احسانات کو ترک نہیں کرنا چاہیے، ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے احسانات کا بدلہ چکا سکتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتظار کریں۔ کافی دن گزرنے کے بعد، عرصہ گزرنے کے بعد، جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے، تب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہذہ مثیل خدیجۃ الکبریٰ، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مثل ہیں۔ اگر جس نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر احسان کیا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر کا احترام کیا، ان کی تعظیم کی، گویا کہ اس نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی تعظیم اور اکرام کیا۔ یہ مقام اور منزلت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا، اور ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ مثیل ہیں، یعنی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اپنی جناب زینب اپنی نانی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مثل ہیں، ان کے کردار کے جو ہے برابر ہیں۔ اتنی مقام اور منزلت والی ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ اب اگر ہم غور کریں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے کون سے احسانات ہیں، خلاصتاً طور پر اگر ہم پیش کریں کہ کون سے اسلام پر احسانات ہیں، تو اس کے لیے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مال و دولت بہت سارے ایسے امور، ایسے کاموں میں استعمال ہوئی کہ جس کے ذریعے اسلام پروان چڑھا، اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوئیں، اسلام کی جو ہے جڑیں مضبوط اور مستحکم ہوتی ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال و دولت اور ثروت کے ذریعے۔ سب سے پہلا مورد دعوت ذو العشیرہ کے 3 روز جو اجلاس ہوا ہے، پیغمبر اسلام نے جو دعوت ذو العشیرہ دیا ہے اور جس میں پیغمبر اسلام نے اعلان نبوت کرنا چاہا ہے، تو اس دعوت ذو العشیرہ میں جو تمام اخراجات ہوئے ہیں، 3 روزہ اجلاس ہوا ہے، اس 3 روزہ اجلاس میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال و دولت خرچ ہوا ہے۔ دوسرا ہجرت حبشہ میں، جس میں پہلے قافلے میں 11 مرد اور 4 عورتیں، اور دوسرے قافلے میں 85 مرد اور 17 مستورات ہیں، جو حبشہ کے طرف جو ہجرت ہو رہی ہے، تو اس میں تمام اخراجات، آمد و رفت کے اخراجات اور وہاں پر حبشہ میں سکونت کے اخراجات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال و دولت سے استعمال ہوئے ہیں۔ اور تیسرا مورد سابقون الاولون، جو کہ انتہائی پسماندہ مکہ کے غریب مسکین، جنہوں نے ابتدا میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام لے کر آئے، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لے کر آئے، تو مکہ کے تمام عزیز و اقربا نے ایسے نئے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ تب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال و دولت ان غریبوں، مسکینوں اور پسماندہ لوگوں کے لیے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال کم آیا ہے۔ چوتھا مورد مکہ کے شدید قحط میں اہل اسلام کے علاوہ پورا مکہ اور اطراف مکہ کے لوگوں کے لیے جو کھانے پینے کا انتظام جو ہے، جب قحط سالی ہو رہی ہے مکہ میں، تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کام، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال و دولت کام آ رہا ہے۔ پانچواں مورد بعثت نبوی کے 7ویں سال محرم الحرام سے لے کر بعثت نبوی کے 9ویں سال ذی الحجہ تک شعب ابی طالب میں پورے خاندان بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے قید اور سختی کے دوران پورے قبیلے کے اخراجات اس محاصرہ شعب ابی طالب میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال و دولت کام آ رہا ہے۔
حضور کے قیام مکہ میں اور سفر طائف کے تمام اخراجات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اخراجات اور ان کے مال و دولت کا بتائیے۔ عالم اسلام کی پہلی مسجد قباء، عالم اسلام کی پہلی مسجد قباء کے لیے خریدی جانے والی زمین کے جو اخراجات ہیں، وہ تمام اخراجات، وہ جو زمین خریدی گئی ہے 10,000 دینار میں، وہ بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال و دولت کے ذریعے جو وہ زمین بنی ہے، زمین خریدی گئی ہے اور اس پر مسجد بنی گئی ہے، مسجد قباء۔ تو یہ احسانات ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے۔ اگر ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے فضائل اور کمالات کی طرف نگاہ کریں تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ایک بہترین زوجہ، ایک بہترین شوہر کی بہترین زوجہ قرار پائی ہیں، اور جب حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے ان کے ہاں، تو ایک بہترین ماں قرار پاتی ہیں، بہترین ماں اور بہترین تربیت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی فرماتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا احترام، ان کا مقام اور منزلت کو سمجھنا چاہیے، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہمارے لیے اسوائے حسنہ ہیں، نمونہ عمل ہیں، خصوصاً دنیا کی ازواج کے لیے، دنیا کی تمام خواتین کے لیے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ بھی ایک بہترین نمونہ عمل ہیں۔ اگر ایک زوجہ دیکھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح حضرت خدیجہ خدمت کر رہی ہیں، حالانکہ ملکۃ العرب کے نام سے معروف ہیں، حضرت خدیجہ ملکۃ العرب ہیں، اسلام لانے سے پہلے، اسلام سے پہلے ہی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ملکۃ العرب ہیں، تمام عرب کے لوگ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مقروض ہوتے ہیں۔ تو اس اتنی ثروت مندی کے باوجود، دولت مندی کے باوجود کس طرح اپنے ایک بہترین شوہر، ایک بہترین نبی و رسول کے پاس شاب ابی طالب جیسے ایک محاصرے میں صبر و تحمل کرتی ہیں اور زحمتیں اور مشقتیں برداشت کر سکتی ہیں۔ یہ ہے مقام و منزلت ملکۃ العرب، ایک ملکہ عرب ہو اور جو عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہو، تو 3 سالہ ایک محصور زندگی میں، ایک شاب ابی طالب کے محصور زندگی میں کس طرح زندگی گزار سکتی ہے جب اس کا ایمان کامل ہو، جب اس کی معرفت کامل ہو، جب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایک اعتقاد، قلبی اعتقاد ہو، تب وہ تمام مشقتیں برداشت کر سکتی ہیں کہ جو ایک حقیقی زوجہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفقت کے سائے میں برداشت کر سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بہت سارے احسانات ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال و دولت اسلام کے پروان چڑھنے میں، اسلام کی بنیادوں کے مضبوط کرنے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کردار نمایاں کردار ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اسلام کو سیدۃ نساء العالمین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جیسی اولاد عطا کی، اور اس اولاد کے ذریعے ائمہ اہل بیت علیہ السلام آتے ہیں۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا عظیم احسان یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اسلام کو کل ایمان جیسا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی عظیم ہستی اسلام کو دی ہے کہ جس کے ذریعے اسلام بہترین انداز سے، اسلام کی بنیادیں بہترین انداز سے مستحکم اور مضبوط ہوتی ہیں۔ ہمیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کو سمجھنا چاہیے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لہٰذا ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پڑھ کے، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر ہم بھی اسلام
کی خدمت کر سکتے ہیں جس طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔